کتاب یعنی تفسیر مظہری جلد نمبر 4، کل میں نے اس کا حوالہ دیا تھا صفحہ نمبر 286 کا، آج میں حوالہ دے رہا ہوں صفحہ نمبر 285 کا یعنی 285 کا۔ اس صفحے کی آخری سطر پر یہ لکھا ہوا ہے فقال بعضهم علی بن ابی طالب۔ بعض مفسرین نے یہ اقرار کیا ہے کہ اول المسلمین علی ہے۔ یہ میں نے اسی تفسیر سے عرض کیا ہے۔ اب اسی تفسیر کی کہ اول المسلمین علی ہے، انہوں نے اس کے نیچے دلیل لکھی ہے کہ کس دلیل کے تحت علی اول المسلمین ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اپنی شان میں ایک کوثری قصیدہ پڑھا تھا۔ کسی تاریخی بزرگ نے یا کسی تاریخی شخصیت نے حضرت علی کو ایک خط لکھا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں علماء سے رجوع کیجیے گا آپ کو مل جائے گا۔ ہاں کتاب کا نام دے رہا ہوں، شیعہ حضرات کی کتب میں سے امام شناسی حضرت علامہ سید محمد حسین۔ تو کسی نے حضرت علی کو ایک خط لکھ دیا تھا اور اس خط میں اپنی فضیلتیں لکھ دی تھی کہ میرا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اے ابو تراب، ساری فضیلتیں تیرے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی یہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت علی نے جب ان کا خط پڑھا تو آپ نے جواب لکھا۔ جواب لکھنے کے پہلے، جواب سے پہلے آپ نے ایک فکرہ لکھا۔ وہ لکھا یہ کہ تم نے جو اپنے حق میں فضیلتیں گنوائی ہیں یہ بھی ہمارے گھرانے کے صدقے میں ملے گی۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہماری فضیلتوں کا، تو انہوں نے صرف ایک شعر لکھا ہے قصیدے کا۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ہو سکتا ہے میں پورا قصیدہ پڑھ کے سنا دوں، ورنہ اسی شعر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ دلیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ علی کے اول المسلمین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی کا اپنا شعر ہے جو آپ نے ارشاد کیا ہے، سبقتکم الی الاسلام ترن صغیرن ما بلغت آوان حلم، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا مقام اسلام کیا ہے؟ میں کسی سیر کا محتاج نہیں کہ میں فلاں سال میں اسلام لایا، کیونکہ عالم بچپن میں اسلام پالا تھا۔ فلاں سال میں صاحب اسلام تھا، نہ عالم السر میں صاحب اسلام تھا۔ اب اسی کی دلیل میں نے یہ کلام مقدس اٹھوایا ہے۔ حضرت علامہ سید فرمان علی مرحوم مفہوم آل اللہ مقامہ و نکبر اللہ مرکزہ، یہ ترجمہ اور حاشیے پر ان کی تفسیر ہے۔ تو ان کی تفسیر پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ میں نے اپنے محترم عزیز مکرم سے عرض کیا کہ اگر ہو سکے تو مجھے یہ قرآن لا کے دے دیں۔ اب یہ لکھتے ہیں اس کے صفحے پر کہ حاشیے پر لکھتے ہیں کہ محمد بن محمود قزوینی شافعی نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے، انہوں نے پیدا ہوا لکھا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، جب حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو دیکھنے کے لیے آئے تو رسول کو دیکھتے ہی علی ہنس پڑے۔
مغرب کا امام است، یہ مشرق تا و مغرب کا امام است، امیر المومنین حیدر تمام است۔ تو آج یہاں یہ تحریر مولانا کی ختم نہیں ہوئی، علامہ مرحوم نے اعلی اللہ مقامہ نے پوری تحریر لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اور علی، یہ سلام دینے کے بعد اور علی، آپ انہوں نے علی یہ لکھا، آپ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جو 40 سال تک ایک سورج یاد کرتے رہے وہ تو قرآن نازل ہونا شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ بابا جی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جب قرآن نازل ہی ہونا شروع نہیں ہوا تھا تو علی نے کیسے پڑھ لیا؟ مولانا سے اعتراض کرو، مولانا سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر ہم سے پوچھو گے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو یہ آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جسے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم قرآن پہلے ہے، حقیقت انسان بعد میں ہے، وعلمہ البیان، بیان کی طاقت اس کے بھی بعد ہے۔ بتاؤ پھر وہ کون سا انسان ہے؟ قرآن بخش دیا تو علی نے رسول کے ہاتھوں پر آتے ہی قرآن سنا کر قیامت تک کے لیے اعتراضات کے دروازے بند کر دیے کہ دیکھو جو قرآن سنا رہا ہے وہ علی ولی اللہ ہے، اور جو سن رہا ہے وہ محمد رسول۔ اور لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ علی نے، یعنی حضرت علی نے سورہ مومنون کو شروع سے لے کر خالدون تک پڑھا، اور جب پڑھ چکے تو رسول نے فرمایا کہ اے علی تمہاری وجہ سے ان تمام مومنین نے رستگاری یعنی کامیابی پائی۔ تو علی نے سورہ المومنون کی پہلی آیات کو، یہ علامہ لکھ رہے ہیں محمد بن محمود قزوینی کہ علی نے یہ آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین، ومنهم اور ان میں سے وہ بھی ہیں الذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ یہ آیات پڑھ چکے تو شیعہ کتب میں ہے کہ جب رسول نے علی
علی سے یہ سورہ کی آیات سنی تو جھکے، جھک کر علی کے لبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا حقاً حقاً حقاً، ثابت ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر۔ روحانی غذا حاصل کرنے والے میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، رسول نے یہ شیعہ کتب میں ہے، اس میں نہیں ہے، رسول نے علی کا منہ چوما اور چوم کر کہا حقاً حقاً حقاً، سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے۔ جس کے مومن ایسے ہیں، ایسے مومنوں کا امیر المومنین ہے۔ تفسیر مظہری میں صرف یہی ایک شعر لکھا ہوا ہے، باقی اشعار لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب پھر میں اپنے بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں باقی اشعار کے لیے۔ کتاب کا نام ہے مرتضیٰ مشکل کشا علی۔ معلومات سے ہم مشکل کشا نہیں مانتے، بلکہ ہمارے بھائی اکثر علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ کیسے نہ مانے جب خیبر کا میدان بھولتا ہی نہیں۔ تو پھر مشکل کشا کیسے نہ مانے؟ تو اس کتاب کا خود نام ہے مرتضیٰ مشکل کشا مولا علی۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف کا نام ہے محب اللہ نوری۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 55 ہے، 55۔ اس کتاب کے اس صفحے پر حضرت علی کا یہ پڑھا ہوا قصیدہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک شعر یہ چھپا ہے جو میں آخر میں جا کر انشاءاللہ دیکھوں گا، وقت ہوگی تو پڑھ سکوں گا۔ میں اب تشریح نہیں کروں گا، صرف میں اشعار پڑھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح تحریف کو ہر دور میں عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ بڑا پیارا فکرہ تھا، لیکن سوال اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فکرہ اور لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ علی نے یعنی حضرت علی نے سورہ مومنون کو شروع سے لے کر خالدون تک پڑھا، اور جب پڑھ چکے تو رسول نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے ان تمام مومنین نے رستگاری یعنی کامیابی پائی۔ تو علی نے سورہ المومنون کی پہلی آیات کو یہ علامہ لکھ رہے ہیں محمد بن محمود قزوینی کہ علی نے یہ آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومنهم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ جب علی یہ آیات پڑھ چکے تو شیعہ کتب میں ہے کہ جب رسول نے علی سے یہ سورہ کی آیات سنی تو جھکے، جھک کر علی کے لبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا حقاً حقاً حقاً، ثابت ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر۔ روحانی غذا حاصل کرنے والے
میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، رسول نے یہ شیعہ کتب میں ہے، اس میں نہیں ہے، رسول نے علی کا منہ چوما اور چوم کر کہا حقاً حقاً حقاً، سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے، جس کے مومن ایسے ہیں ایسے مومنوں کا امیر المومنین ہے۔ تفسیر مظہری میں صرف یہی ایک شعر لکھا ہوا ہے، باقی اشعار لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب پھر میں اپنے بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں باقی اشعار کے لیے۔ کتاب کا نام ہے مرتضیٰ مشکل کشا علی۔ معلومات سے ہم مشکل کشا نہیں مانتے، بلکہ ہمارے بھائی اکثر علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ کیسے نہ مانے جب خیبر کا میدان بھولتا ہی نہیں۔ تو پھر مشکل کشا کیسے نہ مانے؟ تو اس کتاب کا خود نام ہے مرتضیٰ مشکل کشا مولا علی۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف کا نام ہے محب اللہ نوری۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 55 ہے، 55۔ اس کتاب کے اس صفحے پر حضرت علی کا یہ پڑھا ہوا قصیدہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک شعر یہ چھپا ہے جو میں آخر میں جا کر انشاءاللہ دیکھوں گا، وقت ہوگی تو پڑھ سکوں گا۔ میں اب تشریح نہیں کروں گا، صرف میں اشعار پڑھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کس طرح تحریف کو ہر دور میں عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ بڑا پیارا فکرہ تھا، لیکن سوا 2 4 5 بھائیوں کے باقی سب چپ کر گئے تو ہے، لیکن حق اپنے آپ کو ہر دور میں حق منواتا چلا آ رہا ہے۔ تو علی نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا پہلا شعر یہ ہے، محمد النبی اخی وسیبی، محمد النبی اخی وسیبی۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے نبیوں کا نبی اگر کسی کا بھائی ہے تو وہ مجھے علی کا ہے۔ اور اگلا فکرہ کیا ہے؟ بس علی اور رسول پاک مجھ علی کے سسر ہیں۔ میں نہیں پڑھوں گا، بالکل ایک لفظ نہیں پڑھوں گا، آپ بولیں گے نا، میں ایک لفظ نہیں پڑھوں گا، بلکہ پڑھوں گا ہی نہیں ایک لفظ۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، علی فرماتے ہیں کائنات کے نبیوں کا جو نبی ہے وہ میرا بھائی ہے، بس علی اور میرا سسر ہے۔ کسی نے علی کے اس شعر پر اعتراض نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے تیسرا شعر پڑھ رہا ہوں، اور میں چونکہ گھڑی پر میری نظر ہے، مجھے آج بہت آگے بڑھنا تھا۔ تیسرا شعر امام فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ، یہاں فرمایا ہے وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ، اور نبی کی، محمد نبی کی جو بیٹی ہے، شکنی و ارسی، وہ میرا حرم ہے اور میرے گھر کا معراج فضیلت ہے۔ میں نے ایک سیدھا ترجمہ کیا اور وہ میرے گھر کا معراج فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَن مِنْكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي سَبَّنْتُ مُحَمَّدٍ سَكْنِي وَإِرْسِي مَشْرُوبٌ لَحْمُهَا بِالدَّمِ وَاللَّحْمِ۔ اور بنت محمد جو ہے وہ میرا حرم ہے، میرے گھر کی فضیلتوں کے لیے معراج فضیلت ہے۔ اس کا گوشت اور اس کا پوست اور اس کی خون، میرا گوشت، میرا پوست اور میرا خون ایک ہے۔ یعنی جس طرح کچھ بچے حیران ہو جاتے ہیں، بچوں میں کیا، اگر میں تشریح کرتا رہوں تو
پورے 10 دن میں ایک تقریر بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ فضیلت کا سمندر ہی ایسا ہے کہ ہم جتنا سمیٹنا چاہیں ہم سمیٹ نہیں سکتے. تو چونکہ مجھے 2-4 آگے بڑھ کر موضوعات کی طرف بڑھنا ہوتا ہے تو میں سمیٹ لیتا ہوں کہ جو محمد کی بیٹی میرا حرم ہے، جو محمد کی بیٹی بنت محمد سکنی و ارسی، جو محمد کی بیٹی میرا حرم ہے، علی نے نام نہیں لیا. یعنی نام لو، کہا پگلے کچھ اور ہوتی تو نام لیتا. سبقتکم الی الاسلام، جس کا میں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں. اس شعر کے بعد پھر ایک اور شعر ہے جنہیں قید کر دیا گیا ہے. وہ کیا انہوں نے لکھا ہے، مشکل کشا والوں نے لکھا ہے وہ شعر کہ جو محمد کی بیٹی میرا حرم ہے، جو محمد کی بیٹی بنت محمد سکنی و ارسی، جو محمد کی بیٹی میرا حرم ہے، علی نے نام نہیں لیا. یعنی نام لو، کہا پگلے کچھ اور ہوتی تو نام لیتا. سبقتکم الی الاسلام، جس کا میں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں. اس شعر کے بعد پھر ایک اور شعر ہے جنہیں قید کر دیا گیا ہے. وہ کیا انہوں نے لکھا ہے، مشکل کشا والوں نے لکھا ہے وہ شعر کیا ہے. وَسِبْتَ احمدہ وَسِبْتَ احمد ابنایا منہا، رسول کے جو 2 بیٹے اس میں سے ہیں. اور جو اس میں سے یعنی رسول کی بیٹی میں سے یعنی میرے اس حرم میں سے جو 2 بیٹے اس میں سے نبی کے ہیں. وہ 2 بیٹے جو نبی کے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مجھ علی کے بیٹے ہیں. وہ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں. فَمَن مِّنكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ. اب مجھے بتا کیسا فضیلتوں میں اللہ نے مجھے حصہ بخشا ہے، ایسا حصہ کسی اور کو دیا ہے. اب اس مولانا نے بھی ایک شعر جو آخری تھا وہ غائب کر دیا. میں وہ شعر آخری پڑھ رہا ہوں. وہ شعر آخری کیا تھا؟ امام پاک نے آخر میں لکھا وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَیکُمْ رسول اللہ یوم غدیر خمن. اور میرے مقابلے میں اپنا ذکر کرنے والا کیا تجھے پتا نہیں ہے میدان غدیر میں رسول نے اپنی تمام امت پر میری ولایت کو اسی طرح واضح کیا ہے جس طرح